یا رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی ایک آیت نمبر 60 ہم نے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر اپنے 10ویں اور ان آیات میں آخری نازل کردہ انعام کا ذکر ارشاد فرمایا ہے. یہ نعمت جس کا یہاں پر ذکر ہے اس کو سمجھنے سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھ لیجیے. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، انہوں نے لاٹھی ماری اس میں سے 12 چشمے پھوٹ گئے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا. کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. 2 حکم ارشاد ہوئے. نمبر 1، اللہ کی روزی کھاؤ اور پیو. دوسرا، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا. یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں جو نعمت بیان ہوئی ہے وہ کسی حد تک ترجمہ کے اعتبار سے ہمارے سامنے آ گئی. وادی طے جس کا ذکر پہلے بھی آ چکا، دھوپ نے ستایا تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نعمت ان پر سایہ بھیج دیا جو دھوپ کی شدت اور حرارت کو کم کیا کرتا تھا. بھوک لگی تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو من اور سلوہ کی نعمت سے نوازا. اب تیسری چیز، پیاس نے ستایا تو فریاد کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ ہمارے لیے پانی کی حاجت کو پورا کروائیے. اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار الہی میں حاجت براری کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہماری اس حاجت کو پورا فرما دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا حل ارشاد فرمایا، اور وہ یہ کہ اے موسیٰ اپنے قریب جو موجود پتھر ہے اس پر اپنا عصا ماریے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا مارا اور اس میں سے پانی پھوٹ پڑا اور ایک نہیں بلکہ 12 چشمے جاری ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیسے مانگی اس کے لیے روایات مختلف ہیں. زیادہ قرین قیاس روایت یہی ہے کہ اسی میدان میں موسیٰ علیہ السلام نے سب سے یہ کہا کہ میں مانگوں گا، آپ نے آمین کہنی ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آہ و فغاں کی، گریہ وزاری کی اور رو کر اللہ سے مانگا اور منایا. اللہ تبارک و تعالیٰ مان گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو نازل فرمایا.
یہ نعمت اس لیے بھی ہے، ایک تو ویسے ہی پانی انسان کے لیے نعمت ہے، لیکن ان کے لیے ڈبل نعمت اس لیے بھی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شہر میں جا کر اس قوم سے جہاد کرنے کا حکم دیا، یا تو انہوں نے سرے سے انکار کر دیا یا اپنی کمزوری اور بے ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جانے سے کترا گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بے ہمتی اور کمزوری کے نتیجے میں انہیں سزا کے طور پر اس وادی میں یا اس میدان میں ٹھہرایا، صحرائے سینا جس کو کہا جاتا ہے، 40 سال تک یہاں ٹھہرائے جانے کا حکم ہوا۔ اب ایسی صورت میں کہ جب سزا مل رہی ہو، ایسی صورت میں جہاں سزا مل رہی ہو وہاں انعامات نہیں نازل ہوا کرتے یا اس طرح کی نعمتیں نہیں ملا کرتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہاں پر احسان اور فضل ہوا کہ ایک نعمت ان کو دھوپ سے بچنے کی، دوسری نعمت کھانے کی تکلیف دور کرنے کی، اور تیسری نعمت اب پانی کے حوالے سے۔ یہ اللہ کا خاص فضل اور اس کا کرم ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر دعا مانگ رہے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ یہ نعمت ان کے لیے ڈبل ہے۔ عام لوگوں کے لیے پانی کی نعمت سنگل ہے، لیکن ان کے لیے ڈبل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ان کی پیاس بجھی، اور دوسرا ایسی حالت میں بجھی کہ جب وہ سزا پا رہے ہیں، سزا کے دوران اللہ کی طرف سے نعمت کا مل جانا یہ ڈبل نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کچھ حضرات نے یہ واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے فریاد فرما رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، تو اول وہ دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فریاد رس ہوئے کہ پروردگار، دعا کی قبولیت نہ ہونے کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ، اے میرے پیغمبر، اس مجمع میں، ان لوگوں میں ایک فرد ایسا بھی ہے کہ جو لوگوں کی چغل خوریاں کرتا ہے، اس وجہ سے میں دعا کو قبول نہیں کر رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں، تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس کے اندر یہ برائی اور یہ کمزوری ہے، یہ مطلب معاملہ ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ میدان سے خود بہت نکل جائے تاکہ دعا قبول ہو۔ اب وہ آدمی جس کے اندر یہ عیب موجود تھا، جو سمجھتا تھا کہ میرے اندر یہ عیب ہے، وہ وہی بیٹھے بیٹھے اللہ سے فریاد کرنے لگا کہ پروردگار، میں اگر باہر جاؤں گا تو لوگ مجھے دیکھیں گے، میرا عیب ظاہر ہو جائے گا، میرے حال پر رحم فرمائیے، میری خطا اور لغزش کو معاف کر دیجئے، اور میری وجہ سے جو آپ نے نعمت یا رحمت روکی ہوئی ہے اسے آپ میری وجہ سے نہ روکیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی من میں کی گئی دعا کو، توبہ کو، استغفار کو قبول فرمایا اور باران رحمت نازل فرما دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ مجمع میں سے، اجتماع میں سے، اس مقام میں سے کوئی آدمی باہر تو گیا نہیں، پھر بھی بارش ہو گئی، حالانکہ پہلے اللہ نے فرمایا کہ یہاں ایک ایسا آدمی ہے جس کی وجہ سے میں بارش نہیں کر رہا۔ تو عرض کرنے لگے پروردگار، وہ آدمی کہ جو باہر نہیں گیا لیکن پھر بھی آپ نے بارش برسا دی، اب کیا ماجرا ہوا، وہ آدمی ہمیں بھی بتلا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ میں ساری حکایت بیان کر رہا ہوں، وہ جو بیان کی جاتی ہے، اب میں آخر میں ذکر کروں گا اس کی حقیقت بھی ہے یا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، یہ جو آدمی تھا جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی، وہ آدمی کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جس کی وجہ سے روکا تھا اسی کی وجہ سے برسا دیا، روکا بھی اسی کی وجہ سے تھا، برسایا بھی اسی کی وجہ سے، کیونکہ اس کے اندر وہ جرم تھا تو روکے رکھا، جب اس نے توبہ کر لی تو اب ہم نے اس کے لیے اس کی وجہ سے رحمت کو برسا دیا۔ عرض کی کہ یا اللہ، وہ بندہ، وہ انسان مجھے بھی دکھا دیا جائے۔ تو حکم ہوا کہ اے موسیٰ، جو عیب اس کے اندر موجود تھا وہ یہی تھا کہ چغل خوری کرنا، راز فاش کرنا، تو اگر میں اس کا راز تم پر فاش کر دوں تو پھر وہی معاملہ جو ہے وہ ہماری طرف بھی آ جائے گا، یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اس پوری داستان کا، اس پورے واقعے کا، اس پوری کہانی کا صحیح احادیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں نے بتایا اس لیے ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے اور اندازہ ہو جائے کہ اس کی حیثیت، اسنادی حیثیت کیا ہے۔ بہرحال چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار
پانی برسا دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی برسا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا، اور چشمے 12 پھوٹ گئے۔ 12 قبیلے تھے، قبیلوں کی تعداد میں کمی اور بیشی تھی، تو چشمے بھی چھوٹے اور بڑے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے وہ جاری کر دیے۔ جو تھوڑی تعداد کے لوگ تھے وہ چھوٹے چشموں کی طرف چلے گئے، اور جو بڑی تعداد والے قبیلے اور خاندان تھے وہ بڑے چشموں کی طرف چلے گئے۔ یہاں تک تو تھا اصل حقائق۔ اب کچھ مسائل ہیں جو سمجھنے والے۔ نمبر 1، استسقاء۔ استسقاء کا مطلب ہوتا ہے پانی طلب کرنا، سیرابی طلب کرنا۔ شریعت محمدیہ میں جب کبھی کسی علاقے میں قحط سالی ہو، بارش نہ برستی ہو، لوگ جو ہے وہ پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگ جائیں، مویشی ہلاک ہونا شروع ہو جائیں، لوگوں کو مشکلات پیش آنا شروع ہو جائیں، ایسی صورت میں شریعت مطہرہ نے ایک طریقہ بتلایا ہے کہ اللہ سے پانی طلب کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا جائے۔ اب یہ طریقہ حدیث مبارکہ میں 3 طرح سے بیان ہوا ہے۔ نمبر ایک، ایسے حالات میں کہ جب مشکلات ہوں، قحط سالی ہو، تو سارے مسلمان یا علاقے کے مسلمان ایک جگہ پہ، ایک گراؤنڈ میں، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور جمع ہو کر کے پہلے 2 رکعات نماز نفل پڑھیں، اور اس کے بعد گڑ گڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی براری کے لیے دعا مانگیں، استغفار کریں، توبہ کریں، اور پھر دعا مانگیں۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ پہلے 2 رکعت نفل پڑھے جائیں اور اس کے بعد دعا مانگی جائے۔ یہ بھی استسقاء یعنی پانی کے طلب کرنے کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک آدمی آیا یا کچھ لوگ آئے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے، ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے، پانی موجود نہیں ہے، ہم پریشان ہیں، یا رسول اللہ اللہ سے دعا کیجیے تاکہ ہماری یہ مشکل حل ہو جائے اور ہماری ضرورت پوری ہو جائے۔ وہ پانی طلب کرنے کے لیے انہوں نے بھی فریاد کی، تو اللہ کے رسول دوران خطبہ ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کیا کہ آپ کی بغل کا یہ نچلا جو اس بغل والا حصہ ہے یہ باقاعدہ نظر آنا شروع ہو گیا، یعنی آپ نے ہاتھوں کو کافی بلند کیا اور گڑ گڑا کر آپ نے دعا مانگی، یہاں تک کہ آپ نے دعا مانگتے مانگتے ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا تھا کہ آسمان جو کہ چند لمحے پہلے بالکل صاف تھا اور دھوپ ہی دھوپ تھی، اچانک بادل نمودار ہوا اور اللہ کے رسول نے جب دعا ختم فرمائی تو ساتھ ہی بارش برس پڑی۔ یہ دوسرا طریقہ ہے کہ دوران خطبہ اپنے مقام پر، اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ارشادات فرماتے ہوئے جو ہے وہ دعا مانگ لی جائے، اور یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نہ مستقل نماز الگ اس کے لیے پڑھی جائے، نہ ہی خطبے کا انتظار کیا جائے کہ خطبے کے دوران اس طرح کی دعا ہو، بلکہ جب بھی ہم نماز پڑھیں، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ سنت ہو، اس کے پڑھنے کے بعد ہم دعا مانگیں انفرادی طور پر کہ یا اللہ، پریشانی کے عالم میں ہیں، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، ہمارے لیے پانی کے قطرات موجود نہیں ہیں، ہمارے بچے بلبلا رہے ہیں، ہماری خواتین پریشان ہیں، یا اللہ رحم فرما، ترس کھا اور ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما۔ یہ تیسرا طریقہ ہے۔ یہ تینوں طریقے شریعت مطہرہ میں ثابت ہیں، ان میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیا جائے انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے، پوری اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی تو دعا مانگنے کے بعد دعا کی قبولیت اس طرح ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ اپنے قریب موجود پتھر پر اپنا عصا ماریے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا۔ آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا عصا شروع دن سے ان کے پاس تھا اور آخر وقت تک ان کے پاس رہا، اور یہ وہی عصا ہے جو کبھی سانپ بن جاتا تھا، کبھی اس پر جو ہے وہ ٹیک لگایا کرتے تھے، کبھی اس سے بکریوں کے لیے پتے جاڑا کرتے تھے۔ وہ سارا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے سورۃ طٰہٰ میں، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ یا اللہ اس سے بہت سارے کام میں لیتا ہوں، پر
تو وہ عصا آپ کے پاس تھا اور آپ نے پتھر پر اس کو مارا۔ پتھر کون سا تھا؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات کی رائے یہ کہ یہ وہ مبارک پتھر تھا جو آدم علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں سے آیا تھا اور یہ ایسے نسل در نسل چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، لیکن اس روایت کی کوئی صحیح سند موجود نہیں۔ نمبر 2، دوسرا قول یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے تھیلے میں ایک پتھر تھا چھوٹا سا، اور وہ پتھر آپ کے پاس ہی رہتا تھا ہمیشہ، اور آپ نے اسی پتھر کو باہر نکالا رکھا اور اس پر عصا مارا اور اس سے باہر چشمے پھوٹ گئے، لیکن اس کی بھی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا سورہ احزاب کے آخر میں، انشاءاللہ وہ آئے گا تفصیل سے، میں اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک جگہ پہ غسل فرما رہے تھے، آپ نے اپنا لباس اتار کے ایک پتھر پر رکھا اور جو ہے وہ پتھر کی اوٹ میں آپ غسل فرما رہے تھے، تو وہ پتھر آپ کے کپڑے لے کر کے چل پڑا اللہ کے حکم سے، تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگے اور پھر اس پتھر کو جب پکڑا تو اس وقت بھی اس کو مارا، یعنی عصا سے مارا، اور پھر وہی پتھر اپنے پاس سنبھال لیا اور جب بھی کوئی موقع آتا تو اس پتھر سے کام لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سنبھالنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ اس روایت کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں، لیکن بہرحال یہ روایت پہلی دو روایتوں سے زیادہ معتبر سمجھی جاتی ہے۔ بہرحال پتھر چاہے وہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا یا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھیلے میں موجود تھا یا یہ لباس لے کر بھاگنے والا پتھر تھا یا ویسے ہی کوئی چٹان تھی، لیکن یہ بات کنفرم ہے، قرآن پاک کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھر تھا جس پر موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور وہاں سے پانی نکل پڑا۔ ٹھیک ہے جی، اب اس سے اگلی سمجھنے والی بات وہ یہ ہے کہ شبہ ہوتا ہے، لوگ شبہ کرتے ہیں، دہریہ قسم کے لوگ، کہ جناب خالی پتھر ہو، سوکھا پتھر ہو، اس میں سے اس طرح پانی نکلنے کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بھائی جو بات عقل اور قیاس سے ماورا ہو وہی تو ہوتی ہے خلاف فطرت بات، خلاف عقل بات، اور جو خلاف عقل اور خلاف فطرت یعنی جو ماورا ہو، عقل سے ماورا، خلاف عقل نہیں، عقل سے ماورا ہو، ہاں جی، جو اسباب سے اوپر اگلے جان کی بات ہو، تو وہی بات یا تو معجزہ ہوتی ہے یا کرامت ہوتی ہے یا پھر وہ استدراج ہوا کرتی ہے۔ بعض اوقات یہ تین لفظ ہیں میں نے استعمال کیے، معجزہ، کرامت، استدراج، تینوں کو سمجھ لیجیے مختصر انداز۔ نبی ہوں اور نبی کے ہاتھ پر ایسا کام جو خلاف فطرت ہو، یعنی عام عادت خلاف عادت، آپ اس کو کہنا خلاف فطرت کو چھوڑ دیں، لفظ عام سارا سلف خلاف عادت، یعنی وہ کام جو کہ عادتاً نہ ہوتا ہو۔ مثلا عادتاً ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کھلے میدان میں کھڑا ہے اور وہ یوں کر کے ہاتھ اوپر لے جائے اور وہاں سے اس کے ہاتھ میں کچھ رقم آ جائے، تو عادتاً ایسا نہیں ہوتا، مطلب یہ کوئی اسباب کے درجے میں بات ہی نہیں۔ اب یہ کیا چیز ہوگی؟ یا تو یہ معجزہ ہوگا مثال کے طور پر، یا یہ کرامت ہوگی یا یہ استدراج ہوگا۔ اب یہ معجزہ کب ہوتا ہے، یہ کرامت کب ہوتی ہے، یہ استدراج کب ہوگا، اس کے لیے آپ سمجھیے اس کا تعلق ہوتا ہے جس آدمی کے ہاتھ پر یہ واقعہ رونما ہوا اس آدمی کی حیثیت کی۔ اگر یہ واقعہ رونما ہوا کسی نبی کے ہاتھ پر تو اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ کہ معجزہ جو ہے وہ عاجز کر دینے والا، یعنی دیکھنے والوں کی عقل کو عاجز کر دینا، کہ اس نے اس معاملے نے عقل کو عاجز کر دیا۔ کیسے ہوا؟ اوپر ہاتھ کیا اور دولت ہاتھ میں آ گئی، اوپر ہاتھ کیا اور جو ہے وہ پھل آ گئے ہاتھ میں، یا جو ہے وہ آگ میں گیا اور وہاں پر پھل کھا رہا ہے۔ یہ خلاف عادت ہے نا، عادت ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اگر یہ ہوا ہے اور نبی کے ساتھ ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے؟ معجزہ۔ اونٹ اپنا چٹان کی طرف یوں کر کے انگلی سے اشارہ کیا اور وہاں سے اونٹنی باہر چٹان سے آ گئی، تو عادتاً تو ایسا نہیں ہوتا کہ جانور جو ہے وہ پتھر سے پیدا ہو یا پتھر سے نکلے، عادتاً نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کسی کے ہاتھ پہ ہوا ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ نبی ہے، اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہے۔ اگر وہ نبی نہیں ہے، اگر وہ نبی نہیں ہے لیکن اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے بندے اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی توحید کی وحدانیت کے قائل ہیں، رسولوں کی رسالت کے قائل ہیں، اللہ کی آیات کو ماننے والے ہیں، دین اسلام کو ماننے والے ہیں، تو اس کو کہیں گے کہ اس آدمی کے ہاتھ پر یہ عمل صادر ہوا تو یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر وہ توحید پرست ہے، دین کو مانتا ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ ولی ہے، کہ ولی کے ہاتھ پر خلاف عادت کام ہو جایا کرتے ہیں۔ تیسری بات کو سمجھنے سے پہلے ذرا یہاں پر تھوڑا فرق سمجھ لیجیے گا۔ معجزہ اور کرامت میں دو فرق ہیں۔
نمبر 1، معجزہ نبی کی نبوت کی علامت ہوا کرتا ہے. معجزہ نبی کی نبوت کی علامت ہوا کرتا ہے. کرامت ولی کی علامت نہیں ہوا کرتا. یہ بات ذہن رکھیے. کرامت ولی کے لیے علامت نہیں ہے، یعنی شرط نہیں ہے، لیکن معجزہ نبی کے لیے شرط ہے. معجزہ نبی کے لیے شرط کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ عطا کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نبی کی نبوت کی نشانی ہے، دلیل ہے. جی اس لیے وہ شرط ہے، وہ علامت ہے. تو نبی کے لیے معجزہ ضروری ہے، لیکن ولی کے لیے کرامت ضروری نہیں. ولی کے لیے کرامت ضروری ایک فرق. دوسرا فرق یہ ہے کہ نبی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے معجزے کو ظاہر فرمائیں. نبی پر لازم ہے کہ وہ اپنے معجزے کو کیا کریں؟ نبی معجزے کو چھپا نہیں سکتے. نبی معجزے کو چھپائیں گے اگر خدا نہ مطلب ایسا ہوا نہیں، لیکن اگر فرض کریں اگر ایسا کبھی ہوتا کہ نبی معجزے کو چھپاتے تو وہ ان کی شان نبوت کے خلاف تھا. اس لیے کبھی کسی نبی نے معجزے کو چھپایا نہیں، اور کو چھپانے کا حکم ہی نہیں ہے، بلکہ ان کو ظاہر کرنے کا حکم ہے. جبکہ ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والی کرامت کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، کرامت بمعنی بزرگی ہے. ولی کو اپنی بزرگی ظاہر نہیں کرنی چاہیے. بزرگی میں اور نبوت میں فرق ہے. نبوت انتخاب الہی ہے، نبوت انتخاب الہی ہے، اور کرامت نعمت ہے، اور اس نعمت کو اس طرح ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے. اس نعمت کو اس طرح ظاہر کرنے کا حکم نہیں. اس لیے ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کرامت کو خود چھپائے. ہاں اگر لوگوں پر ظاہر ہو جائے، لوگ بیان کریں تو وہ الگ بات ہے، لیکن خود وہ نہ بیان کرتا پھرے کہ جناب ہم نے فلاں جگہ پہ ایسا کیا، میں نے فرشتہ آیا تو اس کو یوں جھپٹا مار دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. یہ ولی نہیں ہے، یہ پھر ولی نہیں ہے. یہ کسی اور جہاں کا رہنے والا انسان ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی ان بزرگی کی علامات کو چھپائے، اپنی بزرگیوں کو چھپاتا رہے، اپنی بزرگی کو ظاہر نہ کرے. کیونکہ جو نیک آدمی ہوگا وہ لوگوں کو نہیں بتاتا پھرے گا میں بڑا نیک آدمی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا متقی ہوں. نہیں، اپنی نیکی نہیں بتانی، اپنی بزرگی لوگوں پر ظاہر نہیں کرنی. تو معجزہ اور کرامت میں یہ دو فرق ہے. ایک فرق کہ معجزہ نبی کے لیے بطور دلیل ہوا کرتا ہے، جبکہ کرامت ولی کے لیے دلیل نہیں ہوتی. ولی بغیر کرامت کے بھی ولی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کوئی بھی نبی معجزہ کے بغیر اللہ اس کی نبوت کو ظاہر نہیں فرماتا. اللہ اس کے ساتھ معجزہ ضرور ذکر، ایک معجزہ ہو لیکن ہوتا ضرور ہے. اچھا، دوسرا فرق یہ ہے کہ معجزہ نبی کے لیے ظاہر کرنا ضروری ہے، اور کرامت نبی کے لیے اپنا ولی کے لیے ظاہر کرنا ضروری نہیں. اب تیسری بات سمجھ لیجئے کہ خلاف عادت اگر کسی آدمی کے ہاتھ پر کوئی کام ظاہر ہو جائے اور وہ آدمی اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانتا ہو، دین کو نہ مانتا ہو، دین کو سمجھتا نہ ہو، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ کافر ہے، یہ بددین آدمی ہے، بے دین آدمی ہے، ہاں جی، اور دین کا دشمن ہے، لیکن اس کے ہاتھ پر بھی اس طرح کا کام ظاہر ہو رہا ہو، تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ اس کا نام شریعت کی نظر میں استدراج. کیا نام رکھا ہے؟ جیسے معجزہ کرامت ایک اصطلاح ہے، ایسی استدراج بھی ایک اصطلاح ہے. اس کو آپ آسان الفاظ میں ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال قرب قیامت میں جب ظاہر ہوگا تو وہ مردہ زمین کو حکم کرے گا کہ سرسبز اور شاداب ہو جا، بنجر زمین کو، تو وہ فوراً سرسبز و شاداب ہو جائے گی، اور لہلہاتی فصل والی زمین کو کہے گا کہ بنجر ہو جا، تو آنن فانن اس کی وہ لہلہاتی فصل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، اور وہ کیا ہو جائے گی؟ زمین بنجر ہو جائے گی. اب یہ جو کام ہو رہا ہے یہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے کہنے سے زمین بنجر ہو جائے، کسی کے کہنے سے زمین جو ہے وہ لہلہانے ہو جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ پر اس طرح ہوگا، تو یہ جو آدمی ہے جس کے ہاتھ پر اس طرح کا ہوگا، یہ جو ہیولا قسم کی شخصیت دنیا میں آنی ہے اور اس کے ہاتھ میں یہ ساتر ہوگا، تو یاد رکھیے یہ استدراج ہے. یہ کیا ہے؟ استدراج ظاہر ہوتا ہی اس وقت ہے اس آدمی کے ہاتھ میں جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، دین کا دشمن ہوتا ہے. تو ایسے بہت سارے کافر
دنیا میں موجود ہیں، جادوگر دنیا میں موجود ہیں، کاہن دنیا میں موجود ہیں، نجومی دنیا میں موجود ہیں، ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کے ہاتھ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ خلاف عادت کام ہو رہے ہیں، عادتاً وہ کام ہوتے نہیں ہیں، لیکن آپ ان کے ہاتھ میں ظاہر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، یار یہ کیا ہے، یہ اللہ کا ولی؟ تو بھائی ہر خلاف عادت ظاہر ہونے والا کام جس کے ہاتھ میں ظاہر ہو رہا ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ولی ہوگا یا نبی ہوگا، نہیں، نبوت تو ختم ہو چکی، اب صرف ولایت ہی رہ گئی، تو ولایت کے لیے یہ شرط نہیں ہے، ولایت کے لیے ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو بھی خلاف عادت کام ہوگا وہ ولی کے ہی ہاتھ میں ہوگا، نہیں، بعض اوقات خلاف عادت کام کافروں کے ہاتھ میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، ان کی پیشن گوئیاں بھی بڑی اچھی ہو سکتی ہیں اور بڑی سچی ثابت ہو سکتی ہیں، تو اس لیے ان سے آپ متاثر نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب رہا سوال یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو پتھر سے پانی نکل پڑا، تو سوال یہ ہے کہ یہ جو خالی پتھر ہے اس سے پانی کیسے نکلا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معجزاتاً ایسا ہوا، کیا ہوا؟ معجزہ کے طور پر، لیکن چلیے معجزہ کو اس معجزہ کو سمجھنے سے پہلے ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مقناطیس بھی تو ایک پتھر ہے نا، کیوں جی سائنسدان صاحب، مقناطیس بھی تو ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اندر کیا کشش ہے کہ وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، حالانکہ پتھر ہے، وہ سارے پتھر دوسرے پتھروں کو نہیں کھینچتے، یا سارے پتھر لوہے کو نہیں کھینچتے، سارے پتھر اس طرح کی چیزوں کو نہیں کھینچتے، اس پتھر کے اندر کیا کوالٹی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ خاص قسم کا پتھر ہے تو پتھر ہی، لیکن اس کے اندر چیزوں کو کھینچنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اچھا چھوڑیے جی، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر ہمارے استعمال میں آتے ہیں کہ جو اپنی ساخت کے اعتبار سے، اپنی بناوٹ کے اعتبار سے نارمل ہوتے ہیں، دھوپ پڑتی ہے تو گرم ہو جاتے ہیں، ٹھنڈ پڑتی ہے تو سرد ہو جاتے ہیں، لیکن بعض پتھر وہ بھی ہیں کہ جن پر دھوپ کی، کڑک دھوپ کی کبھی جو ہے وہ اثر نہیں ہوتا اور وہ ٹھنڈے رہتے ہیں، اگر اور کہیں نظر آئیں یا نہ آئیں، اگر ہمیں دستیاب ہوں یا نہ ہوں، حرمین کی زمین، حرمین کے مقام پر جو پتھر لگا ہوا ہے، پتھر کون سا ہے؟ اسی قسم کا تو پتھر ہے کہ جہاں پر دھوپ کی تپش اور حرارت اس کو گرم نہیں کرتی بلکہ وہ ٹھنڈا رہتا ہے تو پتھر، لیکن سارے پتھر ٹھنڈے نہیں ہوتے۔ عام نارمل حالات یہ ہیں کہ عام پتھر جو ہے وہ معمولی سی تپش اور حرارت کی وجہ سے گرم ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ پتھر گرم نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس پتھر کو چاہیں گرم ہو جائے، جس پتھر کو چاہیں ٹھنڈا ہو جائے، جس پتھر کو چاہیں نارمل ہو جائے، جس پتھر کو چاہیں وہ سوکھا رہ جائے، جس پتھر کو چاہیں وہ پانی دینا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بات تو یہ بلکہ دو مثالیں دے رہی ہے، ایک مقناطیس کی اور ایک گرم اور سرد ہونے والے پتھر کی۔ ایک تیسری مثال بھی دے دوں، بات سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گی۔ دیکھیے ہم بہت سارے پہاڑی علاقوں میں دیکھتے ہیں، جو پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، بڑے بڑے پہاڑوں میں آنے جانے والے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ بہت سارے پتھر، بڑی بڑی چٹانیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں اپنی ساخت کے اعتبار سے اس طرح نظر آتی ہیں کہ گویا وہ پہاڑ کے بیچ میں سے ایک جو ہے وہ قلعہ یا ایک لکڑی کی طرح جو ہے وہ لمبا سا بانس باہر کو نکلا ہوا ہے، یعنی پتھر اپنی حیت کے اعتبار سے، یعنی بہت بڑا پتھر پہاڑ کے بیچ میں سے باہر کو نکلا ہوا ہے، اور اس پتھر کے بظاہر نہ ادھر کوئی چیز ٹچ کی ہوئی ہے، نہ ادھر سے کوئی چیز ٹچ ہے، نہ اوپر سے نہ نیچے سے، لیکن اس پتھر کے کنارے سے، یعنی اس باہر والی سائڈ سے پانی برس رہا ہوتا ہے، پانی نکل رہا ہوتا ہے، رس رہا ہوتا ہے، کہیں سے پانی زیادہ نکلتا ہے، کہیں سے پانی تھوڑا رس رہا ہوتا ہے، لیکن پانی رس رہا ہوتا ہے۔ کئی پتھر ایسے ہوتے ہیں، بڑی بڑی چٹانیں ہوتی ہیں، اور وہ پتھروں کے اندر سے، یعنی اس چٹان کے اندر سے ہوتی ہے، وہ بے شک پیچھے پہاڑ کے اندر یا زمین کے اندر، لیکن پتھر کے اندر سے پانی نکل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی، جیسے یہاں اللہ کی قدرت ہے، بالکل یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ معجزہ اور کرامت بھی ہوتی اللہ کی قدرت ہے۔ عمل وہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ قدرت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ ظاہر صرف وہ نبی کے ہاتھ میں ہو تو معجزہ، اور ولی کے ہاتھ میں ہو تو کرامت، اور اگر کافر کے ہاتھ میں ہو تو استدراج ہوتا، وہاں پہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا، وہاں پر بھی اللہ کے ہی حکم سے، ورنہ سارے کافروں کے ہاتھ میں استدراج نہیں ہوتا، سارے مسلمانوں کے ہاتھ میں کرامت ظاہر نہیں ہوتی، اور نبی بھی جب چاہے تو معجزہ ظاہر ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب جو ہے وہ منشا ہوتی ہے معجزہ ظاہر فرما دیتے ہیں، ورنہ عام حالات میں ہر وقت معجزات بھی ظاہر نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر انبیاء کے معجزات کم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ہاتھ پر صادر ہونے والے معجزات بہت زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تین مثالیں سمجھ آ گئی۔
مقناطیس کی، گرم اور سرد ٹھنڈے ہونے والے پتھر کی، اور تیسری چٹانوں کے اندر سے پانی نکلنے کی۔ چوتھی بھی ایک مثال دے دوں، اور وہ مثال مکہ کے مشرکین نے دیکھی، بہت سارے کفار کو بھی معلوم ہے، اور آج بھی کفار اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں پانی ختم ہو گیا، آپ علیہ السلام نے پانی منگوایا تو پانی کا صرف ایک ہی لوٹا دستیاب ہو سکا۔ آپ نے اس پانی کے لوٹے کو منگوایا، پہلے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد اس کا بچا ہوا پانی، جو تھوڑا سا پانی جو بچ گیا تھا، وہ پانی ایک پیالے میں ڈالا، اور پیالے میں ڈالنے کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے کے اندر ڈال دیا۔ اب لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، نہ پینے کو ہے، نہ وضو کرنے کو ہے، نہ دیگر حاجات کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ مبارک اس پانی میں رکھا، اور پانی میں ہاتھ مبارک رکھتے ہی اس پیالے سے پانی باہر نکلنا شروع ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ کو اوپر اٹھایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا، بعض کہتے ہیں نہیں، آپ کا ہاتھ اس پیالے کے اندر ہی تھا اور اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اب بظاہر وہ ایک پیالہ ہے، پیالے کے اندر پانی کا گھٹنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بڑھنا اس طرح سمجھ میں نہیں آتا جہاں پر ظاہری طور پر کوئی اضافے کا سبب نہ ہو، لیکن ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس ہاتھ کی برکت سے وہاں پانی جاری ہو گیا۔ اور صرف جاری نہیں ہوا، تھوڑا سا پانی بڑھا نہیں، بلکہ پورے کے پورے قافلے نے پانی پینے کے لیے اپنے پاس جمع بھی کیا، پیا بھی، اپنی دیگر ضروریات کے لیے اس پانی کو حاصل بھی کیا، وضو بھی کیا۔ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے وہ اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا تو پانی بند ہو گیا۔ اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو یہاں تو ہاتھ زمین سے ٹچ بھی نہیں ہو رہا۔ وہ جو پتھر موسیٰ علیہ السلام کا تھا، اب آئیے اصل بات ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر عصا مارا تھا وہ پتھر بھارا تھا تو زمین کے اوپر نا، تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لاٹھی کے مارنے کے نتیجے میں پتھر کو حکم دیا ہو کہ اپنے آپ کو نرم کر، اور زمین کو حکم دیا ہو کہ اپنے اندر موجود پانی کو اٹھا، اور اٹھا کر کے پتھر کے ذریعے سے باہر نکال۔ جیسے ٹیوب ویل کے ذریعے سے، موٹر کے ذریعے سے پانی باہر آتا ہے، ایسے یہاں پر بھی پانی باہر آ گیا ہو۔ اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خلاف عقل ہو، لہذا اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا پتھر پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی جاری کیا، اور اللہ کے لیے کوئی بعید۔ یہ تفصیل ہمارے سامنے آنے کے بعد اب آیت کریمہ کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھیے ترجمے کے اعتبار سے، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا، ذرا بات سمجھیے، نسبت کیا ہے؟ دعا مانگی اللہ سے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَقُلْنَا اضْرِب، ہم نے کہا۔ حالانکہ بظاہر ہونا یوں چاہیے تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے کہا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں ایک لطیف بات ہے، بہت باریک بات، اور وہ کیا ہے کہ مانگا کس سے جائے؟ اللہ سے۔ مانگا کس سے جائے؟ اگر اللہ یوں کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے مانگا اور ہم نے کہا تو بات اتنی واضح نہ ہوتی جتنی کہ اب واضح ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، دینے والے کون؟ تو مانگا کس سے جائے؟ اسی سے۔ پیغمبر بھی انہی سے مانگتے ہیں، ولی بھی انہی سے مانگتے ہیں، عام انسانوں کو بھی حکم یہ ہے اسی ذات سے مانگا جائے۔ اللہ نے اپنے در کا بیکاری بنا دے، اور اپنے در والوں کے ساتھ، یعنی جو اللہ کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اللہ ہمیں ان کا متبع بنا دے۔ یاد رکھیے، اللہ والوں کی اتباع کے بغیر بھی کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی ہے ہی نہیں، ان کی اتباع کے بغیر کامیابی ہے ہی، ان کی اتباع کے ساتھ ہی کامیابی ہے۔ لیکن ان کی اتباع کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے طلب کیا پانی کو اپنی قوم کے لیے، کس سے؟ اللہ سے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَقُلْنَا اضْرِب، ہم نے کہا۔ اب اللہ اپنی شان علویت، شان اولویت کو جو وہ بیان فرما رہے ہیں، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر ماری ہے۔ لاٹھی مارنا آپ کا کام ہے، آپ کی دعا اور مراد کو پورا کرنا ہمارا کام ہے، اور یہی ہوا۔ بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کی بساط کے مطابق کام کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں، اور نتیجہ خود ظاہر فرماتے ہیں۔ نتیجہ یہی کہا ہے نا قرآن پاک میں، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ
جستجو اور کوشش کرتا ہے، بس جتنی اس کی جستجو اور کوشش ہے اتنا ہی اس کو، یعنی اس کی ذمہ داری اتنی ہی ہے، باقی نتیجہ اور انجام اور فیصلے کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اب اس جملے کو سمجھنے سے پہلے یوں کہہ لیجیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ عصا مارا تو کیا ہوا؟ فَانْفَجَرَتْ، بس پھوٹ پڑے، مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے 12 چشمے۔ 12 چشمے کا ذکر اس لیے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل تھی اس میں 12 خاندان تھے۔ کتنے خاندان تھے؟ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آگے قبیلے والی، تو کچھ چھوٹے تھے، کچھ بڑے تھے، کچھ کم تعداد میں تھے، کچھ بڑی تعداد میں تھے، تو ایسے ہی جو چشمے تھے وہ تھوڑے اور زیادہ، یعنی تھوڑی مقدار میں اور زیادہ مقدار میں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا تعین کے اعتبار سے یہ بات ذہن میں فرما لیں کہ کیسے پتہ چلا کہ یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں قبیلے کا، تو اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا ہو کہ بھئی فلاں قبیلہ اس میں آ جائے، فلاں قبیلہ اس میں آ جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان قبائل کے لوگوں نے خود اتفاق کر لیا ہو کہ اس قبیلے کو فلاں کو دے، یعنی یہ چشمہ فلاں قبیلے کو دے دیں، یہ چشمہ فلاں قبیلے کو، اس کی کوئی بھی جو ہے وہ تعین ہو سکتی ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے اس بات کو جو کہ ضروری نہیں تھی ذکر نہیں کیا، بس اتنا کہا ہے 12 قبیلے، 12 خاندان، ہاں، اور ان کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قد علم كل اناس مشربهم، لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ کیسے کر لیا؟ قرآن پاک نے نہیں بیان کیا، قرآن پاک نے صرف اتنا بیان کیا کہ ہر ایک کو اس کا گھاٹ، یعنی اس کے پانی پینے کی جگہ معلوم ہو گئی۔ کیسے معلوم ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے بتائی، خود اتفاق سے کیا، یا ہو سکتا ہے وہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا، کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اب جب یہ نعمت مل گئی تو 2 حکم ارشاد فرمائے، ایک مثبت حکم ہے، ایک منفی حکم ہے۔ کیا مطلب یہ ایک کام ہے کرنے والا اور ایک کام ہے جس سے بچنا ہے۔ کرنے والا کام یہ ہے کہ کھاؤ پیو، جو نعمت اللہ نے من و سلوہ کی صورت میں دی ہے اور پانی کی صورت میں دی، اسے کھاؤ پیو، اور کوئی مطلب آپ کو اس بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اب تمہارے پاس جب نعمتیں آ گئی تو کہیں ایسا نہ ہو تم زمین میں فساد برپا کرنا شروع کر دو۔ انسان کی فطرت ہے، انسان جب کمزور ہوتا ہے، لاغر ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، اس وقت اس کے جسم میں نقاہت ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، وہ عاجز ہوتا ہے، بے بس بنا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ کھا پی کر کے ڈکار مارتا ہے اور خوب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر جو نفس ہے وہ پھول جاتا ہے اور پھر وہ اس کو ابھارتا ہے شرارت کرنے پر، فساد کرنے پر، خون ریزی کرنے پر، قتل و قتال کرنے پر، یا فتنہ و فساد مچانے پر اس کا نفس ابھارتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے کہا ہے کھاؤ پیو ضرور، ان نعمتوں سے لطف اندوز ضرور ہونا، لیکن یاد رکھو نعمتوں کے استعمال کرنے کے بعد شکر ادا کرنا نعمتوں کی قدردانی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ناشکری میں مبتلا ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا کرنا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نعمتوں کے شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کے انتشار سے اور فساد سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔